ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ قلدانی قبیلے کا حکمران تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہا کرتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی، ایک بلند ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تیر چلائے۔ وہ تیر خون میں لت پت ہو کر واپس آئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ خون کہاں سے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس گمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے؟ اس نے ایک بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کی جو جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب اسے مزید طاقت اور مکمل کنٹرول حاصل ہوا تو نمرود نے اپنے مجسمے بنوائے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ میں خدا ہوں۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام براہ راست نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں اسی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت عطا کی تھی، مگر وہ غرور اور گھمنڈ میں ڈوب گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ بہت سے اسلامی علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا، اور وہ بابل اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور خونخوار حکمران بن گیا۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم نے بابل شہر آباد کیا اور لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ تاریخی منابع کے مطابق نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کوش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تاریخ کے آغاز میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت گیر حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور عظیم سلطنتیں قائم کی۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے مصر، لیبیا، عرب اور ہندوستان جیسے علاقوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ کا ایک نہایت طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس نے اناتولیا کے جنوبی حصوں تک، جو میسوپوٹیمیا کا شمالی علاقہ ہے، فوج کشی کی اور کئی ملکوں کو شکست دی۔ منابع بیان کرتے ہیں کہ اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چالاک نجومی، بت پرست، شہر بسانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا ہے، جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے معاشرے میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی مقام دیا گیا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلوانے کے بعد ایک عظیم مندر تعمیر کروایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک قائم رہی۔ قرآن مجید میں ایسی 91 آیات بیان کی جاتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے متعلق سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات موجود ہیں جو سزا اور اس آگ کا ذکر کرتی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور جسے نمرود سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نمرود کے معاشرے میں بت صرف پوجے ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے رزق، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بت زندگی اور موت دینے پر قادر ہیں اور ہر چیز پر ان کا مکمل اختیار ہے۔ لوگوں کو آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سیاروں کی بھی عبادت کرتے تھے اور سورج کو سب سے زیادہ طاقتور مانتے تھے۔